بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے آپ تمامی حضرات بخیر ہوں گے۔ آج میں آپ کے سامنے دیوبندیوں کے بہت بڑے بزرگ، دیوبندیوں کے بہت بڑے پیر صاحب، جن کے تعلق سے دیوبندیوں کے قطب عالم رشید احمد گنگوہی نے کہا وہ تو توحید ہی میں غرق رہتے تھے، جن کے تعلق سے رشید احمد گنگوہی کہہ رہے ہیں وہ تو توحید ہی میں غرق رہتے تھے۔ ان کا ایک واقعہ سناؤں گا اور فیصلہ آپ کریں گے کہ کیا واقعی وہ پیر صاحب توحید ہی میں غرق رہتے تھے، یعنی پیر ضامن علی جلال آبادی کا واقعہ سناؤں گا۔ اب آپ غور کریں گے، واقعہ سننے کے بعد فیصلہ آپ کریں گے کہ اگر دیوبندیوں کے پیر صاحب ایسے ہیں تو مرید کیسے ہوں گے؟ جب پیر کی حالت ایسی ہے تو پھر مرید کی حالت کیا ہوگی؟ خیر، کتاب ہے تذکرۃ الرشید اور جلد دوم، تذکرۃ الرشید جلد دوم، اور لکھنے والے ہیں حضرت الحاج مولانا عاشق الہی میرٹھی۔ دیکھ لیجئے، حضرت الحاج مولانا عاشق الہی میرٹھی۔ یہ کتاب چھپی ہے دارالکتاب دیوبند سے، ٹھیک ہے؟ اور سن اشاعت کیا ہے دیکھ لیتے ہیں۔ سن اشاعت ہے 2002، دیکھیے سن اشاعت 2002۔ اب آتے ہیں اصل واقعہ کی طرف، معاملہ کیا ہے؟ اب دیکھیے، یہ اصل واقعہ ہے، صفحہ نمبر ہے 306، تذکرۃ الرشید جلد دوم اور صفحہ نمبر 306، ٹھیک ہے؟ آئیے واقعہ پڑھتے ہیں۔ ایک روز حضرت مولانا خلیل احمد صاحب زیدہ مجدہ نے دریافت کیا کہ حضرت یہ حافظ لطافت علی عرف حافظ مینڈو شیخ پوری کیسے شخص تھے؟ حضرت نے فرمایا پکا کافر تھا۔ خلیل احمد نے یہ پوچھا کہ لطافت علی، جن کو حافظ مینڈو شیخ پوری کہا جاتا ہے، وہ کیسے آدمی تھے؟ تو جواب دیا پکا کافر تھا، وہ شخص پکا کافر تھا۔ اب یہ پکا کافر کہا، اس تعلق سے دیکھیے یہی کتاب ہے تذکرۃ الرشید جلد دوم اور صفحہ نمبر 251۔ اس میں کہہ رہے ہیں اس حدیث پر غور کیا جاتا ہے تو کافر کو بھی کافر کہتے ڈر معلوم ہوتا ہے۔ اس حدیث پر غور کیا جاتا ہے تو کافر کو بھی کافر کہتے ڈر معلوم ہوتا ہے۔ یہاں کہہ رہے ہیں کہ کافر کو بھی کافر کہتے ڈر معلوم ہوتا ہے، اور خود وہاں کہہ رہے ہیں وہ پکا کافر تھا۔ آپ نے ان کا متضاد بیان دیکھ لیا، ملاحظہ فرما لیا۔ اب آئیے اصل واقعہ کی طرف۔ اب آگے فرما رہے ہیں اور اس کے بعد مسکرا کر ارشاد فرمایا۔ کون کہہ رہے ہیں؟ رشید احمد گنگوہی، کیونکہ اس میں جو تذکرہ ہے یہ رشید احمد گنگوہی کا ہے، ٹھیک ہے؟ اور اس کے بعد مسکرا کر ارشاد فرمایا کہ ضامن علی جلال آبادی تو توحید ہی میں غرق رہتے تھے۔ ضامن علی جلال آبادی تو توحید ہی میں غرق رہتے تھے۔ اب کیسی توحید ہے نیچے دیکھیے۔ ایک بار ارشاد فرمایا کہ ضامن علی جلال آبادی کی سہارنپور میں بہت رنڈیاں مرید تھیں۔ کیسے پیر صاحب تھے؟ بہت رنڈیاں مرید تھیں۔ کیسے مرید؟ رنڈیاں مرید، ٹھیک ہے؟ اب کیسے کیسے پیر ہیں دیکھیے۔ ایک بار یہ سہارنپور میں کسی رنڈی کے مکان پر ٹھہرے ہوئے تھے۔ کہاں ٹھہرے ہوئے تھے؟ رنڈی کے مکان پر۔ ہاں بتائیے، رنڈی کے پاس کون جاتا ہے؟ جو رنڈی کے پاس جاتا ہے اسے کیا کہتے ہیں؟ اس کا فیصلہ آپ کریں گے کہ رنڈی کے پاس جانے والے کو آپ کیا کہتے ہیں۔ خیر، ایسے بھی علماء کرام فرماتے ہیں تہمت کی جگہ سے بچنی چاہیے۔ آپ کسی بھی وجہ سے گئے ہوں، ہمیں تو معلوم نہیں کہ آپ کس وجہ سے گئے، ہم تو اچھا گمان کر سکتے ہیں۔ خیر، پھر بھی جو ہے تہمت کی جگہ سے بچنا چاہیے،
یعنی جہاں لوگ شراب وغیرہ پیتے ہوں تو جو شراب نہ پینے والا ہے یعنی عوام کو بھی اس جگہ جانے سے منع کیا گیا ہے، تاکہ اگر تو شرابیوں کے ساتھ دکھے گا تو لوگ سمجھیں گے کہ تو بھی شراب پینے والا ہے، ٹھیک ہے۔ تو اس لیے جہاں پہ تہمت لگ سکتا ہے ایسی جگہ سے بچنا چاہیے۔ اور یہ پیر صاحب ہو کر رنڈی کے گھر میں ٹھہرے، کیا وہاں کوئی دوسرے مرید نہیں تھے؟ اگر کوئی مرید نہیں تھے تو کرائے پہ مکان لے لیتے، رنڈیوں کے گھر میں کیوں ٹھہرے تھے؟ اور پیر صاحب بھی ایسے ہیں، اگر رنڈی مرید ہوئیں تو پیر ہوتا کیوں ہے؟ پیر اس لیے ہوتا ہے کہ بندے کو ہدایت دے، رہنمائی کرے۔ آپ پیر صاحب تھے، آپ تو ان کو توبہ کرانا چاہیے تھا، آپ کو چاہیے تھا کہ آپ توبہ کرائیں، لیکن آپ توبہ نہیں کرا رہے ہیں اور جا کر کے اس کے گھر میں ٹھہر رہے ہیں، یعنی اس کی حوصلہ افزائی کر رہے ہیں۔ اگر کوئی بندہ برا کام کرتا ہے اور آپ اس کے ساتھ رہتے ہیں، گویا کہ آپ اس کی حوصلہ افزائی کر رہے ہیں، وہ بندہ برا کام کرنے والا یہ سمجھے گا میں جو کام کر رہا ہوں یہ برا نہیں ہے، اگر یہ برا ہوتا تو اتنے بڑے پیر صاحب میرے ساتھ کیسے رہتے، میرے گھر میں کیسے رہتے؟ تو یہ برا نہیں ہے۔ خیر، آگے کیا ہوتا ہے دیکھیے۔ خیر، ایک بار سہارنپور میں کسی رنڈی کے مکان پر ٹھہرے ہوئے تھے، سب مریدنیاں اپنے میاں صاحب کی زیارت کے لیے حاضر ہوئیں۔ وہاں پہ جتنی بھی مریدنیاں تھیں سب میاں صاحب کی زیارت کے لیے یعنی پیر صاحب کی زیارت کے لیے حاضر ہوئیں، مگر ایک رنڈی نہیں آئی۔ میاں صاحب بولے کہ فلانی کیوں نہیں آئی؟ اب دیکھیے کیسے پیر صاحب ہیں، سہارنپور میں کتنی رنڈیاں مرید ہیں سب معلوم، کون آئی کون نہیں آئی سب معلوم، ٹھیک ہے۔ لگتا ہے پیر صاحب کو ان سے کوئی خاص کام تھا، اس لیے انہیں تلاش کر رہے ہیں کیوں نہیں آئی۔ خیر، رنڈیوں نے جواب دیا، میاں صاحب ہم نے اسے بہترا کہا کہ چل میاں صاحب کی زیارت کو، اس نے کہا میں بہت گناہگار ہوں اور بہت روسیہ ہوں، میاں صاحب کو کیا منہ دکھاؤں، میں زیارت کے قابل نہیں۔ جب میاں صاحب نے کہا وہ کیوں نہیں آئی تو رنڈیوں نے کہا کہ ہم نے اسے بہت مرتبہ کہا کہ چل میاں صاحب کی زیارت کے لیے، تو وہ جو رنڈی تھی وہ کہنے لگی کہ میں گنہگار ہوں اور روسیہ ہوں، میں اس قابل نہیں کہ میں پیر صاحب کو اپنا چہرہ دکھاؤں، ٹھیک ہے۔ میاں صاحب کہہ رہے ہیں، میاں صاحب نے کہا نہیں جی تم اسے ہمارے پاس ضرور لانا۔ چنانچہ رنڈیاں اسے لے کر آئیں۔ جب وہ سامنے آئی تو میاں صاحب نے پوچھا، جب وہ رنڈی جو پہلے نہیں آئی تھی جب وہ سامنے آئی تو میاں صاحب نے پوچھا بی تم کیوں نہیں آئی تھی، بی تم کیوں نہیں آئی تھی؟ اسے پوچھ رہے ہیں رنڈی سے تم کیوں نہیں آئی تھی؟ اس نے کہا حضرت روح سیاہی کی وجہ سے زیارت کو آتی ہوئی شرماتی ہوں، یعنی گناہگار ہوں روسیہ ہوں اس لیے زیارت کو آتے ہوئے شرماتی ہوں۔ وہی کہہ رہی ہے کہاں گیا، اس نے کہا حضرت روح سیاہی کی وجہ سے زیارت کو آتی ہوئی شرماتی ہوں۔ میاں صاحب بولے اب یہ غور سے پڑھیں یہ جو الفاظ ہیں، میاں صاحب بولے بی تم شرماتی کیوں ہو، بی تم شرماتی کیوں ہو، کرنے والا کون اور کرانے والا کون، وہی وہ تو وہی ہے، نعوذ باللہ وہ تو وہی ہے یعنی اللہ تعالیٰ، نعوذ باللہ۔ میاں صاحب کیا بولے بھی تم شرماتی کیوں ہو، کرنے والا کون اور کرانے والا کون، وہ تو وہی ہے، نعوذ باللہ۔ اب دیکھیے یہ دیوبندیوں کے پیر صاحب ہیں، اور یہ جن کے تعلق سے دیوبندیوں کے قطب العالم نے کہا کہ یہ توحید میں غرق تھے، یہ تو توحید ہی میں غرق رہتے تھے۔ دیکھیے اوپر دیکھیے، یہ تو توحید ہی میں غرق رہتے تھے، یہاں پہ لکھا ہے، ٹھیک ہے، توحید ہی میں غرق رہتے تھے۔ اب دیکھیں ان کی توحید کہ اس گندے کام کی نسبت بھی اللہ تعالیٰ کی طرف کر رہا ہے۔ کیسا پیر ہے یہ، خود گمراہ ہے، یہ کیسے لوگوں کو ہدایت دے گا، ٹھیک ہے۔ اب تو آپ سمجھ گئے ہوں گے کہ یہ بندہ جو ہے یہ رنڈی کے گھر میں کیوں ٹھہرتا تھا، وہاں کیوں جاتا تھا، اور کون سی رنڈی آئی نہیں آئی اتنی خبر کیوں تھی، ٹھیک ہے۔ جو یہ کہہ رہا ہے کہ کرنے والا کون اور کرانے والا کون، وہ تو وہی ہے۔
نعوذ باللہ، اس کا مطلب جو چاہو کر لو، سب نعوذ باللہ اللہ تعالیٰ کر رہا ہے۔ یاد رہے کہ برے کام کی نسبت اللہ تعالیٰ کی طرف نہیں کر سکتے، نہیں کرنا چاہیے، ٹھیک ہے۔ حقیقتاً اللہ تعالیٰ فعل کا خالق ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے انسان کو اختیار دیا ہے، انسان چاہتا ہے تبھی برائی کرتا ہے، تبھی تو اسے عذاب و ثواب ملتا ہے۔ اگر انسان نہیں چاہے، انسان اگر ایسا نہیں ہے کہ انسان ثواب کا کام کرنا چاہتا ہو، اللہ اسے مجبور کر کے گناہ کا کام کرا رہا ہے، نعوذ باللہ۔ خود اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتا ہے وَهَدَيْنَاهُ النَّجْدَيْنِ، ہم نے انہیں دونوں راستوں کی ہدایت کی، یعنی اچھائی اور برائی کی ہدایت کی۔ اب انسان کے اوپر ہے، جو چاہے کرے۔ اب یہ ان کے پیر صاحب ہیں، تو پھر جو مرید ہوں گے ان کی حالت کیا ہوگی؟ اب جو دیوبندی مرید ہیں، اگر کوئی سن رہے ہیں تو میں پوچھ رہا ہوں آپ کی کیا حالت ہوگی؟ جب رشید احمد گنگوہی ان کے تعلق سے کہہ رہے ہیں کہ یہ تو توحید ہی میں غرق رہتے تھے، اچھا توحید ہی میں غرق رہنے والے کی یہ حالت ہے، تو آپ کے بارے میں آپ کی کیا حالت ہوگی؟ رشید احمد گنگوہی صاحب، آپ کی کیا حالت ہوگی؟ جو توحید میں غرق نہیں رہتے تھے ان کی کیا حالت ہوگی؟ خیر، آگے کیا ہوتا ہے دیکھیے۔ رنڈی یہ سن کر آگ ہو گئی۔ رنڈی اگرچہ وہ گناہگار تھی، لیکن اسے معلوم تھا کہ یہ غلط کام ہے، یہ الفاظ درست نہیں ہیں۔ اتنا بڑا پیر ہو کر کے جس کو رشید احمد گنگوہی کہہ رہے ہیں یہ تو توحید ہی میں غرق رہتے تھے، وہ کہہ رہا ہے کرنے والا کون، کرانے والا کون؟ وہی تو ہے، وہ تو وہی ہے۔ خیر، رنڈی یہ سن کر آگ ہو گئی اور خفا ہو کر کہا لا حول ولا قوت، اگرچہ میں روسیا گناہگار ہوں مگر ایسے پیر کے منہ پر پیشاب بھی نہیں کرتی۔ اب دیکھیے، اس گناہگار ڈنڈی کو سمجھ میں آیا کہ یہ غلط بات ہے، لیکن اس پیر کو سمجھ میں نہیں آیا۔ آپ سمجھ جائیں اس کی نیت کیا تھی۔ خیر، میاں صاحب تو شرمندہ ہو کر سرنگو رہ گئے اور وہ اٹھ کر چل دی، رنڈی اٹھ کر کے وہاں سے چل دی، ٹھیک ہے۔ آپ فیصلہ کریں کہ دیوبندیوں کے پیر جو توحید میں غرق رہنے والے ہیں وہ ایسے ہیں، اب جو توحید میں غرق نہ ہوں ان کی حالت کیا ہوگی، ٹھیک ہے۔ امید ہے کہ آپ کو دیوبندیوں کی حقیقت معلوم ہو گئی ہوگی۔ اب ہو سکتا ہے آپ اسے کیوں پڑھ رہے ہیں، ہمارے علماء پہ اعتراض کر رہے ہیں۔ ارے بھائی، آپ کی کتاب ہے، دیکھیے یہ تذکرۃ الرشید ہے، آپ کی کتاب ہے، آپ کے مکتب سے چھپی ہے، تو آپ نے ہی چھاپا ہے نا، آپ نے چھاپا ہے، بس میں تو آپ کا کام کر رہا ہوں۔ آپ کی کتاب لے کر کے آپ کی کتاب میں جو بات لکھی ہوئی ہے اسے میں لوگوں تک پہنچا رہا ہوں، میں تو آپ ہی کا کام کر رہا ہوں نا، تو میرے پر غصہ مت کیجیے، ٹھیک ہے۔ یا تو کتاب سے اس بات کو جو ہے نکال لیجیے، یا پھر جا کر کے جو رشید احمد گنگوہی صاحب ہیں ان کی قبر تلاش کیجیے اور وہاں پہ جا کے لعنت بھیجیے کہ آپ کیسی کیسی بات کہہ گئے، اور عاشق الہی کے اوپر لعنت بھیجیے آپ نے کیسی کیسی بات لکھ دی۔ خیر، اللہ تعالی ہم سب کو صحیح سمجھنے اور صحیح پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، حق پر قائم فرمائے، آمین و بجاہ نبی الامین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔